السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کل شام سے موسم بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسم کی اس خوبصورتی کو دعا کیجیے کہ رمضان کے باقی دنوں تک برقرار رکھے اور یہ اہم عبادت ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو۔ زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل ہم بیان کر رہے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے ہیں تو ہمارا مال جو ہے پوری طریقے سے پاک نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک ہمارے مال کی زکوٰۃ نہیں نکل جاتی، ہمارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پاک نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں بنارس کا ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بنارس کے ایک صاحب کا ساڑی کا کاروبار تھا، کشمیر میں وہ کام کرتے تھے۔ کشمیر میں وہ مال لے کے جاتے تھے، ساڑی لے کے جاتے تھے، وہیں بیچتے تھے۔ تو ایک فراڈ آدمی، جھوٹا آدمی ان کے ساتھ کشمیر کے ہوٹل میں کمرے میں رہنے لگا۔ تو سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے بھروسہ کر لیا اس آدمی کے اوپر۔ وہ آدمی ان کا لاکھوں کا مال لے کے غائب ہو گیا۔ انہوں نے پولیس میں کمپلینٹ کی، آج سے 30 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے وہاں کشمیر میں پولیس کو کمپلینٹ کی تو پولیس والے نے یہ کہا کہ چچا جان، یہ آپ کا مال پتہ نہیں چور کہاں لے کے گیا ہے، ملے گا نہیں ملے گا۔ تو ان حاجی صاحب کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ انسپکٹر صاحب، میں اپنے مال کی زکوٰۃ دے چکا ہوں، مجھے یقین ہے میرا مال برباد نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس یقین کی ایسی لاج رکھی کہ پولیس نے فوراً جو ہے ناکہ بندی کر دی، اور وہ چور جو تھا وہ مال لے کے جا رہا تھا، کشمیر کے باہر جا رہا تھا، اس کی گاڑی پکڑی گئی اور سارا مال پورا 100% برآمد ہوا۔ تو زکوٰۃ ہمارے مال کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 100 روپے میں 2.5 روپیہ دے دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا، وہ کئی 100 گنا زیادہ ہمارے مال میں برکت کا سبب بنے گا۔ زکوٰۃ کا دوسرا مقصد ہے سماج کے غریب طبقے کی، فقیر طبقے کی، ضرورت مند طبقے کی مدد ہو۔ زکوٰۃ کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اندر، انسان کے دل کے اندر جو مال کی محبت ہوتی ہے، جو بخیلی ہوتی ہے، جو کنجوسی ہوتی ہے، اس سے انسان کا نفس پاک ہو جائے۔ اور زکوٰۃ کا چوتھا مقصد یہ ہے کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تو اس شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ زکوٰۃ ہے۔ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ چھپا کر دینا بہتر ہے یا ظاہر کر کے دینا بہتر ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ چھپا کر کے دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ زکوٰۃ ہے یا عام صدقہ اور خیرات ہے، یہ چھپا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی وہ حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں آپ نے 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک وہ آدمی ہوگا، آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، زکوٰۃ دی ہو اور چھپا کر کے دی ہو، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اتنا چھپا کر کے دی ہو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ ہو کہ رائٹ ہینڈ نے کیا خرچ کیا، یعنی اتنا چپکے سے، اتنا سیکرٹ طریقے سے آدمی دے۔ لیکن زکوٰۃ مصلحتاً اگر کسی ایسی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں لوگ، تو ایسی سوسائٹی میں ہم ظاہر بھی کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اس سے یہ میسج جائے تاکہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ زکوٰۃ دیں. ان کو شوق دلانا، ان کے دل میں رغبت اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ اوپنلی بھی دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، یعنی جو لوگ زکوٰۃ یا صدقات کو چھپا کر کے دیتے ہیں اور کھل کر کے دیتے ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب تیار ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اور جس کو زکوٰۃ دیتا ہے بعد میں احسان جتاتا ہے کہ میں نے تم کو زکوٰۃ دی تھی، تو کیا احسان جتانا جائز ہے؟ ناجائز ہے، اور زکوٰۃ یا صدقہ اور خیرات کے بعد احسان جتانے سے آپ کا وہ صدقہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر کے اور سامنے والے کو تکلیف دے کر کے اپنے صدقہ اور خیرات کو برباد مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہ تو دیکھے گا نہ پاک صاف کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا. نمبر 1 المسبل، اپنے پائجامے کو اپنی پینٹ کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا، والمنان اور زکوٰۃ اور صدقہ دے کر کے احسان جتانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے سامان کی قیمت بڑھانے والا. یہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. دیکھیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنایا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس پر بہت زیادہ اترانے کی یا غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دولت اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرتا ہے. دولت انسان کے ٹیلنٹ اور دماغ سے نہیں ملتی ہے. بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور بڑے بیوقوف قسم کے گھامڑ قسم کے لوگ ہیں، بہت پیسے والے. تو دولت اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، ایک نعمت ہے، وہ آپ کو ملی، اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو انسان کو اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے، 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، اور نمبر 5 حج بیت اللہ. زکوٰۃ کا یہ حکم صرف ہمیں نہیں ملا ہے، ہم سے پہلے دنیا میں جو امتیں آئیں ان کے اندر بھی زکوٰۃ کا حکم تھا. اگر آپ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیں تو بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ، تو ان کو بھی غریبوں اور مسکینوں کو پیسہ دینے کی بات کہی گئی. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ ہم سے پہلے کی امتوں کے اندر بھی تھی. زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تم اللہ کی راہ میں جو بھی زکوٰۃ دیتے ہو اس سے مال بڑھتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور آدمی جب کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی نظر میں اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو گراتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے تو اللہ اس کو اور اونچا مقام دیتا ہے. زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ اپنے سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور اپنی تجوری میں رکھتے ہیں، اے نبی آپ ان کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے سونے چاندی کے زیورات کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوی بہا جباہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. وظہورہم، اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. گنجا سانپ کیوں کہا؟ علماء بتاتے ہیں کہ سانپ میں ایک سانپ ہوتا ہے جو گنجا ہوتا ہے، ہاں وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، اس کا زہر بہت خطرناک ہوتا ہے. لہو زبیبتان، اس سانپ کے پیشانی پر جو ہے 2 سیاہ نقطے ہوتے ہیں.
युतव्वकुहु यौमल क़ियामा, और वो सांप जो होगा ज़कात न देने वाले की गर्दन में तोक बन के क़यामत के दिन डाला जाएगा। सुम्मा यअख़ुज़ु बिलिहज़मतैहि, और इंसान के दोनों जबड़ों को जो है, अपने दोनों जबड़े में इंसान को फंसाएगा वो, और कहेगा अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं जिसकी तू ज़कात नहीं देता था। ज़कात न देने से बारिश भी नहीं होती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा, जब कोई कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती है तो आसमान से बारिश नाजिल होना बंद हो जाती है। ज़कात किसके ऊपर फर्ज है? हर मुसलमान के ऊपर जो आजाद हो और साहिबे निसाब हो, उसके पास इतना माल हो जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है। मुसलमान की शर्त क्यों लगाई गई? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़कात का माल तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, मुसलमानों के अमीरों से लिया जाएगा, मुसलमानों के गरीबों से को दिया जाएगा। तो मुसलमान ही के ऊपर ज़कात फर्ज है, गैर मुस्लिम के ऊपर नहीं फर्ज है। अगर कोई बच्चा है लेकिन उसके पास माल है, उसका बाप माल छोड़ के गया है, माल है, तो उस बच्चे के ऊपर भी ज़कात फर्ज है, उसका गार्जियन ज़कात देगा। कोई पागल है, पागल के ऊपर भी ज़कात फर्ज, अगर उसके पास इतना माल है, वो उसके बजाय उसका गार्जियन ज़कात देगा। अगर कोई आदमी मकरूज है, कर्जदार है, लेकिन कर्ज के अलावा उसके पास इतनी रकम है जो निसाब को पहुंचती है, तो उसके ऊपर भी ज़कात फर्ज है और वो ज़कात अदा करेगा। अगर कोई आदमी मर गया और उसके ऊपर ज़कात फर्ज थी और वो ज़कात नहीं दे पाया, तो उसके जो वारिस होंगे वो लोग उसकी तरफ से ज़कात देंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया मिन बाद वसीयतिन यूसा बिहा औ दैन, वरासत का माल तकसीम करने से पहले मरने वाले की वसीयत को पूरा करना जरूरी है, और मरने वाले के जिम्मे अगर कोई कर्जा था तो कर्जा अदा करना जरूरी है। और जाहिर सी बात है ज़कात भी एक तरीके का कर्जा है, अल्लाह का कर्जा है, इसलिए उसके माल में से अगर ज़कात उसने नहीं निकाली है तो ज़कात पहले अदा की जाएगी। ज़कात जिस माल में फर्ज है उस माल के आप पूरे तौर पर मालिक होने चाहिए। अगर आपका माल चोरी हो गया, गुम हो गया, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। और ज़कात जिस माल पर फर्ज है वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। उस माल के लिए कंडीशन ये है कि वो हराम जरिए से कमाया न गया हो। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालो अपनी पाक कमाई में से अल्लाह की राह में खर्च करो। और दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला पाक है और पाक ही को कबूल करता है, तो नापाक चीज की ज़कात अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। इंसान के पास जो माल हो वो उसकी बुनियादी जरूरतों से एक्स्ट्रा हो। रोटी, कपड़ा और मकान जो इंसान की बेसिक नीड्स है, बुनियादी रिक्वायरमेंट है, इनके अलावा इंसान के पास माल है तभी ज़कात फर्ज है। और इंसान कर्ज से फारिग हो, अगर कर्जदार है तो कर्जदार तो खुद ज़कात के मसारिफ में से है, लिहाजा अगर वो बहुत उसके ऊपर कर्जा है तो वो फिर ज़कात उसको नहीं देनी है। और इसी तरीके से उस माल के बारे में एक कंडीशन ये है कि शरीयत ने जो निसाब मुकर्रर किया है, जैसे सोने के बारे में निसाब है कि 7.5 तोला हो यानी 85 ग्राम हो, चांदी के बारे में कि 52.5 तोला हो यानी 595 ग्राम हो, तो निसाब को पहुंचता हो। एक कंडीशन यह है कि उस माल के ऊपर साल पूरा हो चुका हो। अगर 1 साल गुजरने के पहले आपने माल खर्च कर दिया तो ज़कात फर्ज नहीं है। सोना चांदी के अलावा दीगर जो जवाहिरात, हीरे जवाहिरात, उसमें ज़कात नहीं है। जाती सामानों पर ज़कात नहीं है, पालतू जानवरों पर ज़कात नहीं है। आलाते तिजारत, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मशीन वगैरह पे फैक्ट्री अगर है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। करेंसी में ज़कात कैसे अदा की जाएगी? इंसान के पास जो कैश रकम है उस पर ज़कात कैसे अदा की जाएगी? तो इसके बारे में सही बात यह है कि करेंसी में ज़कात चांदी के हिसाब से अदा की जाएगी। चांदी का निसाब कितना है? 595 ग्राम, 595, 590 पर 5। ये इतनी चांदी अगर आपके पास इतने ग्राम चांदी है, चांदी की जो मार्केट वैल्यू आप पता कर लें, तो इतनी चांदी के बराबर अगर आपके पास कैश रकम है या इससे एक्स्ट्रा है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। औरत जो जेवर पहनती है उसके ऊपर भी ज़कात फर्ज है। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी लड़की भी थी, उसकी बच्ची थी। बच्ची के हाथ में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अतोती न ज़कात हाजा, क्या इस कंगन की ज़कात देती हो? उसने कहा कि नहीं देती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुमको ये पसंद है कि इस
کنگن کے بدلے اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کنگن پہنائے؟ تو اس عورت نے فوراً وہ کنگن اتار دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. باقی زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ ہم کل تو سنڈے ہے، کل حضرت عمر کی سیرت پر خطاب ہوگا عصر کے بعد. پرسوں انشاءاللہ پیر کے دن، سوموار کے دن ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.